کیا ہوا ہے, کتنے لوگوں کو پریشان کر کے آج آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ پازیٹیو جھولی بھروائی ہے آپ نے؟ سوال ہے جناب ایک, یہ سوال دل سے ہے. پھر جب اس سوال کا جواب سامنے آئے گا نا کہ نہیں یار یہ تو تنگ کر کے چیز حاصل کی گئی ہے, یہ تو وہ دے نہیں رہا تھا, یہ تو پریشر سے لی گئی ہے, کام خود کیے ہیں سارے, تنگ کر کے پریشر سے الجھایا کسی کو, پریشان کیا کسی کو, تکلیف دی کسی کو, اور پھر اس کے بعد کریڈٹ رب کو دے دیا کہ پروردگار نے تو میری یہ بھی سن لی, یہ بھی سن لی. یہ تو ظاہراً ایک روپ ہے, لیکن جن جن بندوں کو تھرو پراپر پریشان کر کر جھولی بھروائی آپ نے, یا جو جو لوگ انوالو ہوئے آپ کی خوشی کے لیے, جن کا خسارہ ہوا, جن کا نقصان ہوا, اس کا ازالہ کون کرے گا جناب والا؟ یہ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ ذرا سوچئے گا کہ اگر آج آپ ریلیکس ہیں اور چار بندوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی رب کا بڑا کرم ہو گیا, رب نے میری سن لی, رب نے میری جھولی بھر دی, ٹھیک ہو گیا جی, تو وہ تو ٹھیک ہے رب نے جھولی بھر دی آپ کی, لیکن وہ کس طریقے سے بھری؟ دیکھیں نا جی, دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایسے پیش کریں تو جگ گلاس یا ہاتھ سے ڈالی جاتی ہیں چیزیں. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ جی ایک پراپر پیرامیٹر بنا دیا جاتا ہے جس کو کوائل کہتے ہیں, اس کے اندر آپ ایز اٹ از رکھ کر پھر اس کو انڈیل دیتے ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے دگڑا مگڑی, وہ جناب نیچے رکھ کے اور ادھر سے پکڑ ادھر سے, اس میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ صاف چیز اندر جا رہی ہے, گندی چیز آ رہی ہے. سر یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے یہ جھولی مین تھیلا یا شاپنگ بیگ یا کشکول یہ بس بھرے اور ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں. کیوں؟ کنسیپٹ یہاں پہ غلط ہو گیا. تو اصل جو جھولی ہے وہ کیا ہے؟ جب اصل جھولی کی طرف آئیں گے پھر کچھ چیز سمجھ آئے گی. اور رب سے ڈر کر بات کرتا ہوں, پھر رب سے ڈر کر بات کرتا ہوں. اگر آپ کو یا مجھے ایکچول جھولی کا علم ہو جائے نا تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں, اس کے فضل کا شکر ادا کر سکیں, اس کے کرم کا شکر ادا کر سکیں. ہم ہیں ہی نہیں اس قابل. اگر ہمیں پراپر جھولی کی ورتھ کا اندازہ ہو جائے, یہ لفاظ کے اندر نہیں بات, کہنا بہت آسان ہے, اے پروردگار میری جھولی بھر دے. اچھا, یہ مانگ رہی ہو رب سے. اب جب وہ جھولی کا وہ دروازہ جب کھلتا ہے, کیونکہ وہ کنٹینیو کھلا ہوا ہے, لیکن باری اب آئی ہے آپ کی اس پریشر کے نیچے آنے کی, اس کے بعد تو اب پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. ان چیزوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے پھر دو رستے سامنے آتے ہیں, یا انسان نیگیٹو رستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, یا انسان پازیٹیو رستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جھولی جو بھروائی ہے اس نے, کیا اس کے لیے صحیح تھی؟ یہ بات ہے ساری. کیا اس کے لیے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, رب توفیق دے, ہمت دے, جائیداد سے رب نوازتا ہے. کئی کیسز آپ کے سامنے بھی ہوں گے ایسے, لیکن اندر ایک بے چینی ان کو نہ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تنگ کیا, کتنے لوگوں کو انڈر پریشر کیا. تو کیا اس جائیداد کے اندر سکون میسر ہوگا آپ کو؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جھولی بھر دی ہے رب نے. ایسا نہیں ہے, معاملہ کچھ ہو رہا ہے, سوچ کچھ ہو رہا ہے, اور جھولی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. دنیاوی چیزوں کا جھولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے رب نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے. خیر کا رزق وہ دیتا ہے, واللہ خیر الرازقین, یہ اس نے بات بولی. پھر اس نے کہا بڑا کلیئر, اور جسے میں چاہوں گا بے حساب روزی بھی دوں گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا اپنے ایک ڈیسیژن ہے نا. اب آپ کی نیڈ کیا ہے؟ کھل کے بات کریں, اپنے اندر کھل کے بات کریں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ رب نے کوئی شو روم کھولا ہوا ہے, رب نے کوئی فیکٹری کھولی ہوئی ہے, یا رب نے کوئی اپنا کوئی ایسا پلازا کھولا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ پہلے اس کو سوچیں, کس جھولی کی بات کرتے ہیں آپ؟
یہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے اگر فیسلٹی دی ہے رب نے، کسی کو سیل دے دیا، کسی کو سائیکل دے دی، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو بائک دے دیا، تو یہ ایک پروسیس آف لائف ہے. اس کو ہم جھولی سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. جھولی ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے جس کا پتہ یوم محشر کو چلے گا کہ میرے رب نے میرے جھولی میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، میرے اکاؤنٹ کے اندر آج پازیٹیو چیزیں کتنی ہیں، میرے ایسٹ کے اندر آج نیگیٹو چیزیں کتنی ہیں. جب ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن ہوگی تو پھر علم ہوگا کہ اے پروردگار اس وقت، لیکن گنجائش نہیں ہوگی اس وقت کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے. تو جب بھی جھولی کی بات ہو تو رب کے آگے التجا کے ساتھ اے پروردگار وہ چیز دینا جس میں تیری رضا ہو. اے پروردگار سب کی جھولیاں تو بھرنے والا ہے، تو سب کی جھولیاں بھرتا ہے، اور تو ہی بہتر حکمت والا ہے، اور تجھے ہی پتہ ہے کس وقت کس کو کس طریقے سے کس انداز سے جھولی کو بھرنا ہے. پھر کہیں شاید جا کر ہمیں علم ہو اس چیز کا کہ یہ جھولی لفظ کیا ہے، اور اس کو اگر ہم صرف اس لفظ کو کیش کراتے ہیں کہ جی جھولی بھر دو جھولی، اور صرف زبان کی حد تک، اور اندر اس کے بیس کیا ہے، پھر غلط ہے. اس پروگرام کے حوالے سے، اس چینل کے توسط سے، حق ٹی وی کے توسط سے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل رائے رکھتے ہیں، آرگومنٹ کر سکتے ہیں. کہیں پر میری بات جو غلط لگ رہی ہے مجھے آپ روکیں کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا پورے کا پورا رائٹ ہے. کیونکہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اوتھینٹک ہوگی. اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس انداز سے کرتے ہیں، کس کانسیپٹ سے کرتے ہیں، اور کس نظریے کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں. جب یہ تمام چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوتی ہیں پھر آتا ہے وہ دور انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کی خدمت کی طرف جانے کا جذبہ. جب ان فیزز سے نکل جاتے ہیں جہاں ہر وقت بندے کو اپنی پڑی رہے گی، ہر وقت انسان اپنی ہی ذات کے متعلق سوچتا رہے گا، وہاں پر رب اس کی سوچ کو اور اس کی جو جھولی کا جو ایک سسٹم ہے اس کو منیمائز کرتا جائے گا، کم سے کم ہوتا جائے گا، کم سے کم ہوتا جائے گا. وہ جہاں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا جائے گا، لاتا جائے گا، اپنے پینل کو بڑھاتا جائے گا، خیال کرتا جائے گا اس کے بندوں کا، وہاں پر جو جھولی کا کانسیپٹ لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر وسعت آتی جائے گی. کہتے ہیں جی ضرب لگ جانا، ملٹیپیکیشن شاید پتہ نہیں اس طرح کا لفظ ہے، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن گفتگو جو تھوڑی بہت آپ جیسے دانشور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو سیکھی وہ ادھر آ کر بتا جاتا ہوں. تو یہ اس طرح ہے زندگی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جھولی جو پہلے دی ہوئی ہے اس نے اس کو خالی کر کے کوئی نئی جھولی کا تقاضا کرنا ہے، یا جتنا اس نے بھرا ہوا ہے آپ کو اس کے اندر ہی آج کے بعد کلیم نہیں کرنا ہے. اس پہ ذرا آپ سوچ لیجئے گا. شاید ہو سکتا ہے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دے آپ کی لائف کو. اور جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا، میرا اپنا ایک تجزیہ، میرا اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر سے نہ چاہتے ہوئے شکر الحمدللہ نکلے گا. اے پروردگار نہیں، جتنی تو نے میری جھولی بھری ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں. جب یہ چیز آپ نے اپنے اندر رجسٹرڈ کر لی نا، رجسٹرڈ کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں، کچھ چیزیں ذہن نشین ہوتی ہیں. آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں نا، وہ آپ کو یاد رہیں گے. کہیں پر آپ کے کوئی پیسے کھا کر گئے وہ لائف ٹائم آپ کو یاد رہے گا. کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوا وہ بھی ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. تھوڑا سا سوچیں گے وہ چیزیں کھلیں گی. اسی طرح جتنی بھی گفتگو، جتنے بھی اس حق مورننگ کے اندر آج تک موضوع کیے ہیں، ان سب کو کچھ لمحے کے لیے جب سوچنا شروع کریں گے نا تو ایک دفعہ رکیں گے ضرور کہ نہیں غلط کر رہے ہیں ہم لوگ، صحیح نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اور جب صحیح کا کانسیپٹ ہوگا، نیت صاف کر کے ہم ایک مثبت رستے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پھر میرا رب جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کے اوپر فضل، کرم اور جتنے بھی اس کے پاس خزانے ہیں. ہمیں تو ان کے خزانوں کا بھی نہیں پتہ اللہ کے بندوں، ہمیں اپنے خزانوں کا پتہ ہے جی.
2011 ماڈل کی گاڑی کا پتہ ہے جی ہمیں جناب، ایگزیکٹو جو پورش ایریا ہیں ان جگہوں کا پتہ ہے جی، یہ ہمارے اپنے خزانے ہیں جی، ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے جناب جھولی پھیلائے ہوئے اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ 20 یا 30 یا 40 یا 50 چیزوں کی لسٹ میں سے وہ 2-4 چیزیں رہ جاتی ہیں مصلحتاً یا حکمتاً، اس پہ پھر واویلا مچتا ہے. یہ ہے انسان کی جھولی. کتنے ہم سیلفش لوگ ہیں نا، خود غرض ہیں. کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں ہیں. اس لیے ہیں بیس جو ہے نا ہماری کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کے اندر مٹیریل آ چکا ہے. درجہ بندی سمجھتے ہوں گے آپ. یہ ہم نے سیکھ لی ہے، یہ ہم نے فوکس کر لی ہے، یہی ہم نے اپنا ایمان بنا لی ہے، یہی ہمارا دین بن چکا ہے، یہی ہم نے رستہ اختیار کر لیا ہے. جب ہم اس طرح اس پیٹرن پر چلتے ہیں تو پھر جھولی تو پتہ نہیں کون واقف جھولی سے کہ جھولی ہے کیا. اے پروردگار خوشیوں سے میری جھولی بھر دے. اب خوشیوں کے ساتھ غم بھی تو رب کی دینی ہے نا، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. اب غم کے اندر بھی رب کی رضا ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ہماری نیڈ یہ کہ نہیں، خوشیوں والا جو سامان ہے نا جی یہ آنا چاہیے. یہ اصل میں جھولی ہے. جو غموں والا ہے نا جی سیشن، یہ ہمیں یہ جھولی نہیں چاہیے. یہ کسی اور کو دے دیں، چلاکی دیکھیں ہماری. اور جو خوشیاں ہیں نا جی یہ ہمیں مل جائیں. کیا اس طرح جھولی بھر سکتے ہیں آپ؟ نہیں بھر سکتے. نہ وہ بھرے گا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. کئی رب پیسے سے پلس کرتا جائے گا تو اس کے ساتھ صحت جیسی نعمت اس کو کمزور بھی کرتا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور کہیں اگر پیسے کے حساب سے تنگ دستی آتی جائے گی تو صحت کا معاملہ اتنا زیادہ ہوگا کہ 4 یا 6 بندوں کا آپ کام کر سکیں گے. اس کی زندہ اور پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک لیبر، ایک مزدور کو سخت گرمی میں اس سے 200 سکوائر فٹ یا 400 سکوائر فٹ کام لینا چاہیں تو مشین کی طرح وہ کام کرے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن رب نے اس کو جان اور صحت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر اتنا خوش اور مطمئن ہے. شاید میں اور آپ نہ ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا بات. کیوں؟ یہ تسلی کی بات ہوتی ہے. اس کو بھی علم نہیں ہے کہ رب نے اس کو کتنی بڑی جھولی بھر دی ہے. اس کو ایسی صحت دی، اس کو اتنی صحت سے نوازا کہ 6-6 8-8 بندوں کا وہ وزن اٹھا سکتا ہے، 6-6 8-8 افراد کا وہ کام کر سکتا ہے نا یہ چیزیں. لیکن ہم پھر کہتا ہوں دور ہیں. دعا یہ ہے رب سے، اے پروردگار یہ بھی ہماری جھولی بھر دے کہ تیرے قریب ہو جائیں. تیرے جو احکام ہیں، تیری جو باتیں ہیں اے پروردگار وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں. اے پروردگار اس طرح کی جھولی بھر دے. یہ دعا ہے. اب دوسری دعا جو ہے وہ تو سب کر رہے ہیں، اس میں میں بھی ہوں. یا پروردگار میری بھی جھولی بھر دے، مجھے بھی یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے. اور پھر جب رب بولے گا اچھا اتنی ساری چیزیں اگر دی ہوئی ہیں پہلے وہ تو واپس کر مجھے، وہاں پر پھر چینج جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. وہاں سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اگر یہ بھی اس کو دے دیا، مال تو اس کا ہے نا، یہ بھی اس کو دے دیا، یہ بھی اس کو دے دیا، تو میرے پلے کیا رہے گا؟ تو پھر جھولی تو اسی نے بھری ہے جناب آپ کی. سوچ لیجئے کہ مزید جھولی بھروانی ہے. مزید جھولی بھروانے کے لیے چیزوں کو خالی کرنا پڑے گا. فیصلہ کرنا ہے آپ نے، سوچنا آپ نے، سمجھنا آپ نے. جب یہ تمام چیزیں رجسٹرڈ ہو جائیں گی پھر آگے چلیں گے، پھر بات کو بھی بڑھائیں گے، پھر شاید اس نقطے تک پہنچیں کہ یہ جو لفظ ہے بھر دو جھولی یہ ہے کیا. اور ہم کون سی جھولی بھرانے کے چکر میں، کسی بینک کے اکاؤنٹ کو بھرانے کے چکر میں، اس کا جھولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نئے ماڈل کی گاڑی لینے کے چکر میں اس کا جھولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ایگزیکٹو جگہ پہ اپنی بچی اور بچے کی شادی کرنے کے چکر میں اس کا جھولی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. پہلے اس کی ایک لسٹ بنائیں، جھولی ہے کیا.
جب جھولی کے مٹیریل کا آپ کو علم ہوگا تو آپ دور ہی رہیں گے اس چیز سے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ ایسا کمپلیکیٹڈ خزانہ ہے. یہ جن جن کو ملا ہے، جن جن کی رب نے جھولی بھری ہیں، ان سے ان کی لائف کا پوچھئے گا. رب کی رضا واقعہ کربلا میں تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. یہ جھولی بھرنا ہوتا ہے اتنی کیپیسٹی، ہے اتنی ورتھ نہیں ہے. تھوڑا سا چینج کریں اپنے مائنڈ کو، کانسیپٹ چینج کریں، یا ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ کہ یار رب کے آگے جھولیاں جو ہے وہ کون کون سی بھرانی چاہیے، اور کس جھولی کے بھرنے میں میرے رب کی رضا ہوتی ہے. پھر کہیں جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اوہو ہماری تو جھولی اتنی مضبوط نہیں تھی، ہم تو غلط رستے پر تھے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. پھر جا کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. میں نے تو بہت دفعہ یہ اشعار، بہت دفعہ یہ چیزیں سنی ہیں. بھر دو جھولی لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی. اس کے اندر مٹیریل کیا مانگ رہے ہیں، تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا رکھے نا سامنے. اس تقاضے کو رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ کیا وہ جھولی کا حصہ ہے یا میں نے اور آپ نے خود بنایا ہوا. رب جب اس ویژن کو کھول دے گا تو امید کرتا ہوں رب کی ذات سے کہ جتنی بھری ہوئی ہے جھولی سب کی اس وقت تک، اسی پہ شکر الحمدللہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان SM افضل بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.